دوستو، ہماری پچھلی ویڈیو کے کومنٹس باکس میں اگر سب سے زیادہ کسی ٹاپک کی ڈیمانڈ کی گئی تھی تو وہ تھا ہسٹری آف سلجوق سلطنت، یعنی آپ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے چینل پر سلجوق سلطنت سے ریلیٹڈ بھی ایک ایسی ویڈیو کریٹ کریں کہ جس میں سلجوق سلطنت کی کمپلیٹ ہسٹری بتائی گئی ہو۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سلجوق سلطنت کو اسلامک اتہاس میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے، یہ سلطنت کیسے شروع ہوئی تھی اور آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے تھوڑے سے وقت میں ہی اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے سپر پاور ثابت کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی بڑی وجہ تھی کہ اتنی مضبوط اور طاقتور سلطنت بہت تھوڑے سے وقت کے اندر ہی ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ سلجوق سلطنت کو اسلامک ہسٹری میں اس لیے بھی حد سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ سلجوق سلطنت ہی وہ سلطنت تھی کہ جس نے مسلمانوں کی اس دور میں حفاظت کی تھی کہ جب آپسی اختلاف اور منگولوں کی چڑھائی کی وجہ سے سلطنت عباسیہ تو ختم ہو چکی تھی اور سلطنت عثمانیہ بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکی تھی۔ یعنی سلطنت عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ کا جو دور تھا یہ ایسا دور تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسی طاقتور سلطنت نہیں بچی تھی کہ وہ جس سلطنت کے بادشاہ کو اپنا خلیفہ مان سکیں، لہٰذا ایسے دور میں ہی سلجوق سلطنت نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی کمان سنبھالی تھی اور اس دور کی سب سے خطرناک فوج یعنی منگولوں سے مقابلہ کیا تھا۔ 11ویں صدی میں شروع ہونے والی یہ عظیم اور مضبوط سلطنت اپنے دور میں پورے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا پر راج کیا کرتی تھی، جہاں ایک طرف اس سلطنت کا ایک کنارہ آج کے دور کے چائنا تک پہنچ چکا تھا تو وہیں دوسرا کنارہ موجودہ دور کے ترکی تک پہنچا ہوا تھا۔ یعنی اس سلطنت کی گنتی اپنے دور کی بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اب اگر بات کی جائے سلجوق سلطنت کے آغاز کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سلجوق سلطنت کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی تھی وہ ترک نسل سے تعلق رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی اوغوز خان کی نسل سے تھے کہ جن کی نسل سے کائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں ایران کے ایک شہر نیشاپور میں رکھی گئی تھی۔ جس بہادر کمانڈر نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ان کا نام تغرل بیگ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس سلطنت کا نام اپنے دادا کے نام کے اوپر رکھا تھا اور ان کے دادا کا نام سلجوق تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ان کے دادا بھی بے انتہا بہادر اور ہوشیار تھے۔ ایک بار ان کے دادا کو کسی مڈ بھیڑ میں غزنوی سلطنت کی فوج نے گرفتار کر لیا تھا۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی غزنوی سلطنت ہے کہ جس کے بادشاہ محمود غزنوی نے ہمارے دیش بھارت پر بھی کئی بار اٹیک کیا تھا۔ سلجوق کے گرفتار ہو جانے کے بعد ان کے پوتے یعنی تغرل بیگ نے ہی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر سلجوق کو غزنوی فوج سے آزاد کروایا تھا، جس کی وجہ سے تغرل بیگ اور غزنوی سلطنت کے بیچ دشمنی بڑھتی چلی گئی تھی۔ شروع میں تو غزنوی فوج نے کئی بار ان سلجوقی لوگوں کو بڑی بری طرح سے ہرایا تھا، مگر بعد میں یہ لوگ بھی غزنوی جیسی طاقتور فوج کو کئی بار چکما دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تغرل بیگ اور غزنوی فوج کے بیچ ہونے والے یہ تمام واقعات سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہوئے تھے، یعنی اس وقت تک تغرل بیگ نے سلجوق سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ 1037 میں قائم ہونے والی یہ سلطنت شروع سے ہی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ تغرل بیگ نے اپنی زندگی میں ہی خراسان اور آذربائیجان جیسے بہت سارے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن پھر 1063 میں اچانک سے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے بھتیجے یعنی سلطان الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی باغڈور سنبھال لی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلجوق سلطنت میں اگر سب سے زیادہ مشہور کوئی بادشاہ گزرا ہے تو وہ یہی یعنی سلطان الپ ارسلان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ارمینیا اور جارجیا کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے دور میں بازنطینی جیسی طاقتور سلطنت کو بھی کئی بار شکست دی تھی، اور پھر 1072 میں صرف اور صرف 42 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ نے سلجوق سلطنت کی کمان سنبھالی تھی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان ملک شاہ کے دور میں ہی سلجوق سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ ان سے پہلے کبھی بھی نہیں پھیل سکی تھی۔ سلطان ملک شاہ کے دور کی سلجوق سلطنت کے میپ کو اگر آپ آج کے دور کے میپ سے ملائیں گے تو اس میں ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے دیش سما جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان ملک شاہ ہی وہ بادشاہ ہیں کہ جن کے اوپر موجودہ وقت میں ترکی نے ایک نیا ہسٹوریکل سیریل بنایا ہے جو اس وقت بڑی شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو ویسے تو مذہب اور کلچر کے حساب سے یہ سلطنت ایک سنی مسلم سلطنت تھی، لیکن مسلموں کے ساتھ ساتھ الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اور الگ الگ زبان بولنے والے لوگ بھی رہا کرتے تھے، جن میں عیسائی، یہودی اور مجوسی بھی شامل تھے۔ دوستو سلجوق سلطنت کمزور ہونا اس وقت شروع ہوئی کہ جب 1080 میں سلطان ملک شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت میں اندرونی طور پر پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے بھی سلجوق سلطنت پر لگاتار حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہیں دوسری طرف سے منگولوں نے بھی اپنا قہر برسانا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سلجوق سلطنت کا پورے سینٹرل ایشیا سے قبضہ ختم ہو گیا تھا، اور اب سلجوق سلطنت صرف اور صرف اس علاقے پر رہ گئی تھی کہ جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے، اور بس اسی دور کی کہانی ہی ارطغرل غازی سیریل میں دکھائی گئی ہے۔ ارطغرل سیریل میں دکھائے جانے والے سلطان علاء الدین کیقوباد کا جب انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یعنی غیاث الدین بچی ہوئی چھوٹی سی سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن غیاث الدین کچھ دنوں کے بعد ہی حد سے زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے منگولوں کے دباؤ میں کام کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے سلجوق سلطنت کو حد سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان غیاث الدین کی موت کے بعد ان کا بیٹا یعنی سلطان علاء الدین کیقوباد سیکنڈ سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاء الدین رشتے میں ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے جانے والے سلطان علاء الدین کا سگا پوتا تھا، یعنی سلطان غیاث الدین نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے والد کے نام پر ہی رکھا تھا، لیکن افسوس سلطان علاء الدین سیکنڈ بھی پچھلے کچھ سلجوقی بادشاہوں کی طرح ہی منگولوں کی صرف ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے پوری سلجوقی سلطنت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سلجوقی سلطنت کے آخری دنوں میں، یعنی جب سلجوقی سلطنت حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور اس کے بادشاہ منگول اور بازنطینی حکمرانوں کے دباؤ میں کام کرنے لگے تھے، تو عثمان غازی نے یہ دیکھتے ہوئے نہ صرف خود کو سلجوق سلطنت سے آزاد کر لیا تھا بلکہ سلجوق سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور بس یہیں سے عثمانی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو ویسے تو عام طور پر سلجوق سلطنت کے ختم ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ منگول اور بازنطینی سلطنت کو ہی بتایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ سلجوق سلطنت کا اندرونی طور پر جو سب سے بڑا دشمن تھا اور جس نے سلجوق سلطنت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا وہ حسن بن صبا اور اس کی خفیہ فوج اسیسینز تھے، جن کے بارے میں پہلے ہی اپنے چینل پر ایک ویڈیو کریٹ کر چکا ہوں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔